پروردگار عالم کے جلیل القدر پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام آپ اللہ کا پیغام سناتے ہیں، اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں۔ آپ بازاروں میں کھڑے ہو کر، آپ کبھی کبھی راستوں میں کھڑے ہو کر، ہر jگہ جا کر اللہ کا پیغام سناتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ، آپ فرماتے اے میری قوم، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اسی رب نے پیدا کیا ہے، وہی پروردگار ہمارا پالنہار ہے، وہی خدا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ آپ اپنی قوم کو بتاتے ہیں اس رب کے آگے جھک جاؤ، اس رب کی بارگاہ میں سر جھکاؤ۔ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، توحید کا پیغام سنا رہے ہیں، لیکن قوم سرکش ہے، قوم جو ہے اڑی ہوئی ہے، اور جرائم اتنے بڑھنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام آپ تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے، لوگ ماننے کو ذرا بھی تیار نہیں ہے، بلکہ کیا کیا، حضرت یونس پہ ظلم و ستم ڈھانے لگے، حضرت یونس کو مارنے لگے، اللہ کے پیغمبر کو ایذائیں پہنچانے لگے، تکلیفیں پہنچانے لگے۔ جب پیغمبر خدا کو مارنے لگے، تکلیفیں پہنچانے لگے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے لوگوں، مہلت کا وقت ہے، مان جاؤ۔ بے شک سوال اللہ جنہ سوال ابھی نہیں مانے نا تو پھر سمجھ لو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ کا عذاب آ جائے گا، رب کا عذاب آ جائے گا، مان جاؤ، سدھر جاؤ، سدھر جاؤ، طرز زندگانی بدل دو۔ لیکن وہ لوگ بجائے اس کے کہ ڈرتے، ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا، ڈرے نہیں بلکہ ڈھیٹ بن گئے اور کہنے لگے اے یونس تم کہتے ہو عذاب آئے گا، تو ذرا یہ بتاؤ کب آئے گا؟ کب سے تم کہتے چلے آئے ہو، تم کب سے بتاتے چلے آئے ہو کہ اللہ کا عذاب آئے گا، لیکن آج تک نہیں آیا، اب تک نہیں آیا، اے یونس بتاؤ کب آئے گا؟ اتنے ڈھیٹ بن گئے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سے پھر یوں کہنے لگے کب آئے گا؟ آج تک تو نہیں آیا۔ کہنے لگے تم یوں ہی کہتے رہتے ہو، کوئی عذاب نہیں آنے والا ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ تم اس پہ اللہ کے پیغمبر ہوتے، اگر ایسا ہوتا کہ تم نبی برحق ہوتے اور تم کہتے ہو عذاب آئے گا، تو اب تک تو عذاب آ گیا ہوتا۔ اللہ اکبر، اتنا سنا حضرت یونس علیہ السلام دل برداشتہ ہوئے، دل ٹوٹنے لگا، دل برداشتہ ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، عرض کرنے لگے مولا میں نے بہت سمجھایا، یا اللہ میں نے بہت کوشش کی سدھر جائے، میں نے بہت کوشش کی سنور جائے، لیکن یا اللہ یہ ڈھیٹ ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے۔ پروردگار یہ تو تیرے عذاب کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، یا اللہ میں کیا کروں، اب تو اپنا عذاب ہی بھیج دے۔ پیغمبر نے دعا کر دی، مگر لوگوں سنو، حضرت یونس علیہ السلام نے دل برداشتہ ہو گئے تھے، دل ٹوٹ گیا تھا، مایوس ہو گیا تھا، اپنی قوم سے اس درجہ دل برداشتہ ہوئے۔ آپ نے سوچا ان کے درمیان مجھے نہیں رہنا، یہ شہر چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، انسان جب دل برداشتہ ہو جاتا ہے، گاؤں میں کوئی اس کو ستانے لگے، جب سارا گاؤں کسی ایک کو تکلیفیں پہنچانے لگے، وہ کہتا ہے زیادہ ستاؤ گے، کیا کروں گا، یہ گاؤں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، یہ شہر چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ گھر کے اندر کسی کو اگر بار بار ٹارچر کیا جائے، وہ کہتا ہے جی میں گھر ہی چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ جب بندہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے میں بہت، میرا دل ٹوٹ چکا ہے، اب میں یہ بستی چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اللہ کے پیغمبر آبادی چھوڑ کے چلے گئے، اس بستی کو چھوڑ کے چلے گئے، وہ نینوا آبادی جس کا نام نینوا ہے، آپ اس کو چھوڑ کر چلے گئے، اور اللہ تعالی
परवरदिगार अल्लाह ने अंबिया की जहां ड्यूटी लगाई, जहां जिम्मेदारी मुकर्रर की, तो अल्लाह का हुक्म जब तक न आए पैगंबरों को इजाजत नहीं है कि वो अपनी मर्जी से छोड़ के चले जाए, किसी भी कौम को यूं ही छोड़ के चले जाए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दिल बर्दाश्ता हुए कौम को छोड़कर चले गए। अल्लाह ताला परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ यूनुस मेरा हुक्म तो आया नहीं था, तुम कौम को तन्हा छोड़ के चल दिए, मेरे हुक्म का इंतजार नहीं किया, तुम कौम को तन्हा छोड़ के चल दिए। ऐ यूनुस सुनो, तुम्हें कौम को तन्हा नहीं छोड़ना था। ये भी पता लग गया कि पैगंबरों को अल्लाह ने ये भी हुक्म दिया है कौम को कभी तन्हा न छोड़ा जाए, अकेला न छोड़ा जाए। ऐ लोगों जरा गौर करो, जब कल अंबिया को ये हुक्म दिया गया अपनी कौम को तन्हा न छोड़ना, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि नबी हमारे साथ नहीं है, ताजदार अंबिया हमारे दरमियान नहीं है। खुदा की कसम हमारे नबी आज भी हमारे साथ है, सुबह कयामत तक ताजदार मदीना हम गुनाहगारों के साथ।